اگر تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ اور تیسرا درجہ دوستو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے آپ کو شرک سے، حرام سے، ناجائز سے، گناہوں سے بچاتے ہیں، ایسے ہی یاد رکھو، ایسے ہی اپنے آپ کو ہر اس جائز چیز سے بچاؤ۔ چیز تو جائز ہے لیکن ڈر یہ ہے وہ چیز کرنے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے ناجائز کام ہو جائے۔ جس انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، دنیا میں کتنی بھی مصیبتیں آئیں اوپر، اللہ ساری مصیبت سے نکلنے کی راہ اس کے لیے اللہ مہیا کر دیتے ہیں۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ فرماتا جس کے اندر تقویٰ آ گیا تو تقویٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے معاملات، سارے کام آسان بنا دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر شہر کے لوگ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اپنے آپ کو حرام کاریوں سے، منکرات سے، برائیوں سے بچائیں، تو اللہ رب العالمین لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان سے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانفال کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، اور آج اس مجلس میں اسی آیت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمیں چند باتوں کا حکم دیا ہے، آج وہی چند باتیں سننی ہیں اور سنانا ہے۔ فاتقوا اللہ نمبر 1، نمبر 2 وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، نمبر 3 وَأَطِيعُوا اللَّهَ اطیعوا الرسول وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے وہ ہے فاتقوا اللہ۔ ایمان والو، تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تقوی اختیار
اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا کرے۔ دوستو، تقوی کے 3 مراتب ہیں، 3 مراتب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے اندر وہ تقوی کے 3 درجات پیدا ہو جائیں۔ بڑی بہترین چیز ہے دوستو تو تقوی۔ پہلا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچائے، یعنی دائمی عذاب سے بچائے، دائمی عذاب سے۔ سب سے پہلا درجہ تقوی کا جو ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو دائمی عذاب نار سے بچائے۔ کیا مطلب ہے؟ جہنمی 2 قسم کے ہوں گے، ایک موحد ہے جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جو شرک میں مبتلا ہے۔ تو شرک کرنے والے کے بارے میں یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرنے والا جہنم میں ڈالا گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، ساری نیکیاں اس کی رائے گا برباد۔ اس کو کہا جاتا ہے خلود فی النار، یعنی شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دوسرا جہنمی وہ ہے جہنم میں تو جائے گا لیکن ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے ضرور جنت میں داخل کرے گا، یا اعراف پر رکھے گا لیکن جہنم سے بچائے گا۔ یہ کون ہے؟ انسان شرک تو نہیں کیا، توحید پر قائم ہے، اپنے آپ کو توحید پر قائم رکھا، لیکن بہت سارے گناہ برائیاں اس نے کی ہیں، حرام کاریاں کی ہیں، منکرات کا ارتکاب کیا ہے۔ شرک نہیں کیا لیکن ہزاروں گناہ اس نے کیا ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو جہنم میں ڈالے، اور اس کی سزا جو مقرر کیے سزا دے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پھر دوبارہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے، جیسے کہ احادیث کے اندر بڑی وضاحت آئی ہوئی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے جہنمی تو ہے لیکن ابدی جہنمی نہیں ہے، ہمیشہ نہیں۔ یہ جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے لیکن شرک سے بچا رکھا ہے۔ انسان کو اللہ نے ایمان دیا، نیکیاں کرتا تو اس کا ایمان بڑھتا جاتا، نیکیاں نہ کیا برائیاں کیا تو برائیاں کرتا گیا، اس کا ایمان گڑ، لیکن شرک نہیں کیا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے کسی نہ کسی دن وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ ایسا انسان جس نے شرک نہیں کیا گرچہ جہنم میں گیا لیکن کبھی تو نکال کر کے جنت میں داخل کیا گیا، اس کو کہا جاتا تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ چونکہ تقوی کے معنی آتا ہے بچا لینا، اس نے خالدین فیہا کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور یہی تقوی کا وہ مقام ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے اندر کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ وہ کیا ہے؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔
وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمۃ التقوی عطا کر دیا۔ کیا عطا کیا ہے؟ کلمۃ، دیکھیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ کلمۃ التقوی۔ تقوی کا دوسرا مقام، دوسرا درجہ کون ہے؟ آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچایا اور گناہوں اور برائیوں سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہی تقوی نصیب ہو جائے۔ گناہ اپنے آپ کو شرک سے بھی بچاتا ہے اور گناہ کبائر اور صغائر سے بھی اپنے آپ کو حتی الامکان کوشش کرتا ہے بچانے کی۔ لیکن اگر کبھی نفس امارہ یا شیطان غالب آ گیا، ایسے انسان سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ کرا دیا تو یہ تقوی کے خلاف نہیں، بشرطے کہ فوراً توبہ استغفار کر لے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر۔ نمبر 1 سورۃ الاعراف، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ فرماتے جن کو ہم نے تقوی دیا ہے، جن کو تقوی دیا ہے وہ برائیوں سے تو بچیں، لیکن جب شیطان کبھی ان پر غالب آیا تو فوراً تذکروا، ان کو ہوش آ گیا کہ ہاں شیطان اپنا کام کر گیا۔ اگر گناہ کروانے کے پہلے ہوش آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے، اور اگر کبھی شیطان اتنا غالب آیا کہ واقعی شیطان کے ورگلانے پر یا نفس امارہ کے ابھارنے پر اس نے کوئی برائی کر ڈالی، تو اس کے دل میں چونکہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا، اس نے توبہ استغفار کر لیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ معاف کر دیا گیا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے، اور یہی وہ تقوی ہے جس کا تذکرہ سورۃ الانعام کے اندر ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ اللہ، تقوی کی برکت دوستو، آج اتنے منکرات جو ہو رہے ہیں وہ گناہوں کی سزا، انہیں منکرات کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ ذرا سوچو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ شہر کے لوگ، اس ملک اور وطن کے لوگ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کر لیں، اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتے، تو اللہ فرماتے ان پر ہم کوئی عذاب نازل نہ کرتے۔ دیکھا آپ نے، اس تقوی کا دوسرا درجہ کیا ہے دوستو؟ یاد رکھنا، انسان شرک سے بھی بچے اور شرک کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے۔ خاص طور سے اہل حدیثوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں، توحید تو ہے، توحید تو ہے، لیکن توحید ناقص سے جب تک کہ انسان حرام اور منکرات گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر اہل شہر تقوی اختیار کرتے اور ایمان رکھتے، توحید بھی کے ساتھ ساتھ کیا اختیار کرتے؟ تقوی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، توحید ہوتی، وَاتَّقَوْا، اور توحید کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے، برائیوں سے باز رہتے، تو اللہ فرماتے کوئی عذاب ان پر نازل نہ کرتا، بلکہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے آسمان اور زمین سے ان کے اوپر کھول دیتے۔ آسمان سے برکتوں کی بارش ہوتی، رحمتوں کی، اللہ اکبر، اور زمین کیا کرتی؟ اگلتی، زمین سے برکتیں نکلتی۔
ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے نہ تو ایمان اختیار کیا نہ تقوی، اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کے اندر برباد کر دیا۔ تو یہ ہونا چاہیے دوستو۔ اگر کبھی انسان کو شیطان ورگلایا، نفس امارہ آمادہ کیا، کوئی گناہ ہو گیا، اگر اپنے گناہ کا احساس کر کے توبہ استغفار کر لیں تو دوستو یہ تقوی کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے توبہ کا استغفار کا دروازہ اسی لیے کھلا رکھا ہے۔ ذرا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے پر غور کریں۔ ماعز اسلمی، اور بڑا حیرت ناک قصہ ہے دوستو۔ کمال یہ ہے کہ ہم لوگ سنیں اور اس پر عمل کریں اور اس کو یاد رکھیں، اس سے کوئی عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ کمال یہ ہے دوستو، حزال ایک صحابی تھے، ان کا نام کیا تھا؟ حزال۔ ان کے غلام تھے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکریاں چراتے تھے، چرواہے تھے۔ ایک دن سامنے کوئی تنہائی میں، جہاں بکریاں چراتے جنگلوں میں، کوئی عورت سامنے آ گئی اور اس نے ان کو حرام کاری کی دعوت دی۔ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا خبردار، کبھی کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں رہنا۔ کیوں؟ جہاں ایک مرد اور عورت اکٹھا ہوئے، تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہے، سمجھیے نا، شیطان۔ لیکن جب خود ہی شیطان بن جائے تو شیطان کی ضرورت نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ آج سارے کام کریں گے، ارے بھائی ایسا نہیں، نہیں دل کا، چہرے کا پردہ کیا، انسان کا دل صاف ہو تو سب کچھ۔ اگر دل صاف ہوتا تو اللہ کے رسول کی نصیحت قبول کر لیتے۔ نبی کی نصیحت قبول نہ کرنے کا مطلب ہے کہ تمہارا دل صاف نہیں ہے۔ شیطان غالب آیا، انہوں نے اس عورت سے زنا کر لیا، حرام کام تو ہو گیا، لیکن اب ان کو احساس ہوا اللہ ہم نے اتنا غلط کام کر لیا، قیامت کے دن کون سا منہ دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ؟ مرنا تو ہے، مرنے کے بعد جانا ہے رب کے پاس، اتنا تو فکر ہے نا، مرنے کے بعد جانا ہے۔ رب نے جب پوچھ لیا ہم سے میں نے حرام کیا تو تو نے کیوں یہ کیا ہمارا حرام کردہ عمل، تو اس وقت اب کیا جواب دیں گے؟ ندامت، شرمندگی، خوف، ڈر چاروں طرف سے لاحق ہو گیا۔ یہی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، احساس ہو گیا، بھگے ہوئے اپنے چراگاہ کو چھوڑا، اپنے آقا حزال کے پاس آئے۔ آقا مجھ سے ایسا کام ہو گیا، میں کیا کروں، اس کا کیا حل ہے بتائیں۔ حزال نے، آقا نے کہا ارے جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول پاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوستو بڑا عبرتناک واقعہ ہے، یاد رکھیے گا، عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ حزال نے فوراً بھیجا جاؤ، چلے آئے۔ نبی علیہ السلام بھری مجلس میں تھے، بھری مجلس کے اندر، یا رسول اللہ طہرنی اصبت الزنا طہرنی، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، آپ مجھ کو پاک کریں۔ اللہ رسول نے کوئی توجہ نہیں کی، آپ ایسے بات کر رہے تھے، بیچ میں سامنے سے آ گئے، یا رسول اللہ طاہرنی، آپ پاک کریں۔ اللہ رسول نے کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ دوسری طرف رک کر کے ادھر والوں سے بات کرنے لگے۔ ماعز پھر ادھر سے پلٹ کر کے آئے، یا رسول اللہ طاہرنی، مجھ کو پاک کریں، اصبت الزنا، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ ابھی بھی اللہ کے رسول نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، اتنی بڑی سزا کیوں دے؟ زنا کا بہت سارا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ رسول نے دوسری طرف چہرہ پھیر لیا، تیسری طرف، پھر پلٹ کر کے آئے۔ صبر نہیں ہو رہا ہے، سوچتے ہیں اگر موت آ گئی تو ہمارا کیا حشر ہوگا، اس لیے اللہ رسول حل کریں میرا مسئلہ۔ ادھر آئے، اللہ کے رسول پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول بچتے رہتے، دوسری طرف رک کرتے، وہ پلٹ کر کے آ جاتے۔ جب بہت اصرار کیا تو آنے فرمایا دیکھو شراب پیا ہے کیا یہ؟
اللہ اکبر. شراب پیا ہے کیا؟ صحابہ کرام آ کر کے منہ سوکھتے ہیں کہ اگر شراب پیا ہوگا تو منہ سے بدبو آتی ہے. سوکھتے ہیں. اللہ رسول نہیں شراب تو نہیں پیا ہے. یا رسول اللہ میں نے شراب نہیں پیا ہے, آپ میں نے زنا کیا, مجھے پاک کریں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ وہ وحشیانی سزا. اللہ کے رسول کا کردار ذرا دیکھو, کتنی دیر سے آدمی اصرار کر رہا ہے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کوئی گواہ, 4 گواہ آ کر کے ثبوت پیش نہیں کرے, آدمی اقرار کر رہا ہے, کسی نے دیکھا نہیں. ارحم الراحمین آسمان پر اور زمین پر رحمت للعالمین, مجرم کھڑا ہوا ہے. اللہ سد شراب نہیں پیا ہوں, میں نے زنا کیا ہے. آنے میں بھاگو یہاں سے. لعلک قبلتہ, ارے کسی عورت کو تم نے پکڑ کے دبوچ لیا, بوسہ دے لیا تو کہتے زنا کر, واپس جاؤ. اللہ رسول میں نے زنا کر لیا. آنے فرمایا شاید کی آنکھوں سے دیکھا. سوچتے اللہ رسول مسئلے کو کیا کر رہی ہیں, ٹال رہی ہیں. لیکن جب بہت اصرار کیا تو اللہ رسول نے فرمایا اللہ کے بندے کیا تم نے واقعی زنا کیا؟ اللہ رسول آپ کہتے ہیں آنکھوں نے دیکھ لیا, ہم نے پکڑ کے دبوچ لیا, بوسہ دے لیا, یہ سب نہیں, میں نے وہ اس کے ساتھ کیا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے پھر دیکھے شادی شدہ انسان جانتا ہے بیوی کے ساتھ انسان بہت کچھ کرتا ہے. انہوں نے کیا تشبیہ دی؟ اللہ رسول میں نے وہ کام کیا جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے, شوہر اپنی بیوی کے سے لاڈ پیار کرتا ہے, بوسہ دیتا ہے, ماں ملتا ہے, گلے لگاتا ہے, سب کچھ تو انہوں نے کیا. اللہ کے رسول میری بات سمجھ نہیں نے, میں نے زنا کیا ہے. عارف میں انکتہا. اللہ رسول ہاں. اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود اللہ رسول تحقیق طرح سوچو کہ کسی بھی صورت سے کسی کی جان نہ جائے. آپ نے فرمایا کیا سوئی کے سوراخ میں دھاگا جیسے جاتا ایسا؟ اللہ رسول یہ میں نے کیا. پھر اللہ اب ٹال مٹول کرنے کا کوئی چانس باقی نہیں. اللہ رسول نے فرمایا لے جاؤ اس کو رجم کرو. دوستو انسان جب گناہ سے بچے تو رحمتیں اور برکتیں ذرا دیکھو. معصوم نہیں ہے, 1000 گناہ ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں اپنے گناہوں کا احساس تو ہو, توبہ استغفار تو کرے, روئے. نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے شخص, یا رسول اللہ ذرا بتائیں مجھ سے گناہ ہو گیا, تب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اچھا توبہ کر لیا, اللہ معاف کر دے گا. پھر کر لیا تب, بار بار کہتا ہے اللہ کے رسول. گناہ کر لیا تب, آخر میں اللہ رسول نے فرمایا اس کا آرائیتا نہیں بند ہو رہا ہے. نے فرمایا میاں سنو, اللہ کی قسم مومن بندہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی ہے, توبہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے لیکن اللہ معاف کرنے سے کبھی نہیں تھکتا. تو دوستو آج سب سے بڑا گناہ ہمیشہ ہوتا رہا, چوریاں ہمیشہ ہوتی رہیں, اللہ رسول نے ہاتھ کاٹا کہ نہیں کاٹا. زنا اس وقت بھی ہوا, لیکن فرق یہ ہے اس وقت زنا ہوا, گناہ ہوا, گنہگار کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا, ندامت اور شرمندگی ہوتی. اور آج کا معاملہ یہ ہے انسان سال بھر نہیں زندگی بھر گناہ کرتا ہے لیکن اس سے اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا, توبہ استغفار نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ لے جاؤ اس کو رجم کرو. گئے میدان میں کھڑا کیا اور چاروں طرف سے صحابہ کرام نے گھیر لیا, چاروں طرف سے بیچ میں کھڑے ہوئے اور اب پتھر مارنا شروع کیا. جب 2-4 پتھر لگے, درد ہوئی, تب کہنے لگے لوگوں ہمیں اللہ کے رسول کے پاس لے چلو. اللہ رسول پہلے ہمیں معاف کر رہے تھے لیکن اب کوئی چانس نہیں. کیوں؟ انسان اپنی زبان سے اگر ایسے چھوڑ دیا جائے, جب بھی کسی کو سزا دی جا رہی ہے کہ میں توبہ کر, اب توبہ قبول, یعنی دنیا میں اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. صحابہ کرام نہیں چھوڑ رہے تھے. ایک طرف موقع ملا, بھاگنے میں کامیاب ہوئے. جب بھاگنے میں کامیاب ہوئے تو سامنے سے کہا جاتا خالد بن ولید اونٹ پر سوار آ رہے تھے. ان کی نگاہ پڑی کہ رجم کیا جا رہا ہے زانی, اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہوا. اونٹ سے کود پڑے
اور دیکھا کہ وہاں اونٹ کی کوئی کسی زمانے ٹانگیں پھینکی ہوئی تھی، یہ گھٹنے کی ہڈی تھی، اسی ہڈی سے کھینچ کر کے مارا، مائد وہیں گر گئے، یہی آخری تھا، گرے، چاروں طرف سے لوگ پہنچ گئے، اب پتھر مارنا بند، روح قبض ہو گئی۔ بعض لوگ خالد بن ولید اور بعض لوگوں کے کپڑے پر خون کی چھینٹیں پڑ گئیں۔ عرض جب کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، یا رسول اللہ رجم کر دیا لیکن بڑی بری موت مرا۔ اللہ اکبر، یہی دوستو، اپنے کسی بھائی کی غیبت نہیں کرو۔ تقویٰ تھا، تقویٰ گناہ کر کے بھگ سکتے تھے لیکن تقویٰ تھا نہیں، کہیں بھگ کر کے جائیں گے حساب تو اللہ کو دینے، لوگوں سے بچ جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے بچیں گے؟ جب کہا کہ بڑی بری موت مرا، میرا کپڑا نجس کر دیا اپنے خون سے، اللہ کے رسول نے اس موقع کیا ارشاد فرمایا؟ خبردار خبردار، اپنے بھائی مائز کی غیبت نہ کرو، اس کی شکایت نہ کرو۔ تمہیں معلوم ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم لوگ کہتے بری موت مرا، اور میرے رب نے مجھ کو دکھایا کہ وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غسل کر رہا ہے۔ ہاں، یہ کیا نا ہے بھائی؟ تقویٰ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر شہر کے لوگ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اپنے آپ کو حرام کاریوں سے، منکرات سے، برائیوں سے بچائیں، تو اللہ رب العالمین لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان سے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک چیز اور بتائیں، ان کو رجم کر دیا گیا، دفنایا گیا جنت البقیع کے اندر۔ اب اللہ کے رسول نے حزال کو بلایا، یاد رکھو دوستو، یہ چیز یاد رکھو، بڑی عبرتناک، اور آج ہمارے یہاں یہی چیز مفقود ہو گئی۔ اسی لیے ہمارے اندر عداوت، نفرت، لڑائیاں، جھگڑے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، کسی کی ادنا درجے کی بات برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر جو اسلام نے تعلیم دی تو ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کس کو بلایا؟ حزال، ان کے آقا کو، جنہوں نے اللہ کے رسول کے بعد جاؤ جاؤ اللہ کے رسول پاک کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے حزال کو بلایا، سنن نبی داؤد کی روایت، عارف میں، یا حزال تم نے بہت بڑی غلطی کی، میرے پاس تو نے کیوں بھیجا؟ لو سترتہ علیہ، میرے پاس تم نے بھیج کر اس کو ختم کروا دیا، تیرا کام یہ تھا، وہ بیچارہ آ کے اعتراف کر رہا تھا تو میرے پاس بھیجنے کسی اور سے کہنے کے بجائے اس کو سمجھا بجھا کر کے، ڈرا کر کے، توبے کی دعوت دے کر کے، توبہ کرا کر کے اس کو معاف کر دیے ہوتے۔ دیکھا کیا نتیجہ نکلا؟ کہ ہمارا بھائی کوئی عیب کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو ہمیں اس کو عام کرنے کے بجائے پہلے کیا کیا جائے؟ اتنے بڑے مجرم کو سزا کے پہلے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ حزال تم نے غلطی کیا اور تمہاری وجہ سے اس کو رجم ہونا پڑا، تمہارا کام میرے پاس بھیجنا نہیں تھا، تمہارا کام تھا اس کو سمجھا دینا، اس کو بتا دینا۔ ہمارے نبی ایسے سمجھاتے تھے۔ تو دعا کرو ہمارے اندر یہ تقویٰ کا درجہ آ جائے دوستو، اور کیا فائدہ ہوگا؟ جہاں یہ تقویٰ ہمارے اوپر آ جائے، یہ تقویٰ جہاں ہمارے اوپر آیا، ہمارے اندر آ گیا، کون سا تقویٰ دوستو؟ توحید کے ساتھ حرام کاریاں، منکرات، برائیوں، نافرمانیوں سے بچنے والا تقویٰ کا دوسرا درجہ جس دن ہمارے اندر آ گیا تو ایک تو بھی آپ نے سنا، اللہ رب العالمین زمین اور آسمان سے رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس انسان کے اندر تقویٰ آ جائے، دنیا میں کتنی بھی مصیبتیں آئیں اوپر، اللہ ساری مصیبت سے نکلنے کی راہ اس کے لیے اللہ مہیا کر دیتے ہیں۔
یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ فرماتا جس کے اندر تقوی آ گیا تو تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے سارے معاملات، سارے کام آسان بنا دیتے ہیں۔ تو دوستو دعا کرو یہ تقوی کا درجہ ہمارے اندر آ جائے۔ دو ہو گئے، تقوی کا تیسرا درجہ لوگوں بڑا اہم ہے، وہ کیا ہے؟ شرک سے بھی بچو، شرک سے بچو، گناہوں سے بچو، منکرات سے بچو، حرام چیزوں سے بھی بچو۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام کیا تھا؟ تقوی کا دوسرا درجہ۔ لیکن ان تمام چیزوں کے پہلے اور دوسرے درجے کے ساتھ ساتھ اگر تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ اور تیسرا درجہ دوستو وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے آپ کو شرک سے، حرام سے، ناجائز سے، گناہوں سے بچاتے ہیں، ایسے ہی یاد رکھو، ایسے ہی اپنے آپ کو ہر اس جائز چیز سے بچاؤ۔ چیز تو جائز ہے لیکن ڈر یہ ہے وہ چیز کرنے لگے تو کہیں ایسا نہ ہو مجھ سے ناجائز کام ہو جائے۔ نہیں سمجھے؟ یہ آپ کی کھڑکی ہے نا، کھڑکی کس لیے کھولے ہو بیٹا؟ اپنے گھر میں کھڑکی کس لیے کھولے؟ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا گھر ہے، آپ کی کھڑکی ہے، آپ کھڑکی کھلی رکھیں۔ آپ کو بلغم آ گیا، کھانسی آئی، آپ کا حق ہے کھڑکی سے منہ نکالیں، تھوک دیں، آپ کی مرضی، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ کوئی روک سکتا ہے؟ آپ کرسی لیں، کھڑکی کھول کر کے بیٹھے رہیں، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون نہیں روک سکتا، لیکن تقوی روک سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ وہاں بیٹھے ہیں، ممکن ہے آپ کو جھانکیں، بیٹھیں سب کچھ، لیکن پڑوسین کی عورتیں اپنے صحن میں، اپنے گھر میں گھوم رہی ہوں، اپنے کام کاج سے ہو سکتا ہے دوپٹہ نہ ہو، غیر مناسب حالت میں ہو، لیکن آپ گئے اور آپ کی نگاہ پڑ گئی، شیطان نے کہا ایک مرتبہ اور دیکھ لو، اور دیکھ لو۔ اب آپ بتائیں دوستو، وہاں کھڑا ہونا تو جائز تو ہے، آپ کی جگہ ہے، لیکن وہاں کھڑے ہو کر کے جھانکنا کبھی شیطان گناہ کروا سکتا ہے، گناہ کا باعث بن سکتا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ آپ مرکز سے نکلے، آپ کی مرضی، چاہے ادھر سے جائیں آپ کی مرضی، لیکن اگر معلوم ہے اس راستے سے جائیں ادھر تو وہاں ناچ گانے ہو رہے ہیں، ننگی عورتیں ناچ رہی ہیں، بے پردگی وہاں ہے، آپ کے لیے جانا تو جائز ہے، چلے جائیں، لیکن شیطان ممکن ہے ادھر سے جائیں تو نگاہوں کا گناہ کروا دے، اس لیے آپ ادھر سے چلے جائیں۔ یہ جائز چیز تو ہے، لیکن ایسی جائز چیزیں جو حرام اور ناجائز گناہ کا سبب بن سکتی ہے، ان تمام جائز چیزوں کا بھی چھوڑ دینا یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آگے ہی سمجھ پائے؟ فاتقوا اللہ، پہلی چیز ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دعا کرو تقوی کے تینوں مراتب اللہ ہمارے اندر پیدا کر دے، اور دعا کیا کریں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ جہاں تقوی آ گیا سارے مسائل ہمارے آسان ہو جائیں گے۔